میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایمان کی ایک بات کی جو چیزیں ہیں یہ اس میں مشغول ہو گئے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان جو میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں، یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 9 اکتوبر سن 1962 کو بنگلے والی مسجد میں بیان فرمایا تھا، اور یہ بیان اہم بیانات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو کتاب شائع ہوئی تھی، اس وقت وہ کہیں نہیں مل رہی، ہاں اس میں یہ بیان حالات کے بننے اور بگڑنے کے عنوان کے نام سے درج ہے۔ اس کی بیان نظام الدین میں موجود ہے۔ نظام الدین سے بار بار حضرت کے بیانات کا مطالعہ کر کے حضرت کی منشا کے تحت ہمارے ممبروں سے بات ہو، تو ایک عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ساتھی جو حضرت کے بیانات جو مطالعہ کرتے بھی ہیں تو وہ حضرت کے چند الفاظ استعمال کر کے پھر وہ اپنے اعتبار سے اس بات کو سمجھانے لگتے ہیں، حالانکہ حضرت کے وہ بیانات جن سے امت پلٹا کھاوے، جن سے امت ایمان کے سیکھنے کی طرف آوے، تو ان بیانات کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کام کرنے والوں سے چھپایا گیا، حضرت کے انتقال کے بعد سے وہ بیان سامنے آئے نہیں، اور اگر لائے بھی گئے ہیں تو ہر حضرت کی منشا کو، حضرت کی بات کو لانے والا اس نے کہیں نہ کہیں اس بات کا ایسا مطلب کام کرنے والوں کے سامنے رکھا کہ جس سے کام کرنے والا وہ انہی سبب کے فتنے میں پھنس کے، انہی سبب کو اختیار کر کے وہ چاہ رہا کہ ہم دنیا اور آخرت کی زندگی ہماری بن جاوے۔ حالانکہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت نے فرمایا تھا کہ اسباب پر نگاہ رکھ کے اللہ سے امید کرنا یہ کفر کا راستہ ہے، لیکن بیان کرنے والے اس بات کو بیان کر جاتے ہیں کہ اسباب کا اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور اس پر یقین کرنا شرک ہے۔ اب اگر ان جاہلوں سے یہ پوچھو، ان بیوقوفوں سے یہ پوچھو کہ اللہ کا حکم شرک کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کا یقین وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے، اور ساتھی اس کو نقل بھی کر دیتے ہیں کہ اسباب کا اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور اس پر یقین رکھنا شرک ہے۔ تو آپ حضرات خود اس پر غور کرو کہ اللہ کا حکم، جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہو اور اس حکم کو ہم پورا کریں، لیکن اس کا یقین اگر ہمارے اندر آ گیا، اس حکم کا اگر یقین آ گیا تو وہ شرک ہو گیا۔ تو حضرت نے اس بیان کے اندر دو بہت اہم باتیں کام کرنے والوں کے سامنے حضرت لائے تھے، اللہ نے ان کی زبان سے بات کہلوائی تھی۔ افسوس تو یہی ہے کہ ان باتوں کو ہم مسلمانوں سے، وہ کام کرنے والوں سے چھپایا گیا۔ اس میں پہلی بات تو حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان کا نور حاصل کیے بغیر جو مال کما کے لایا جائے گا، یہ مال ناپاک ہے، اور اس ناپاک مال کے استعمال کے بعد اگر استعمال کیا، پھر نہ ہماری کوئی نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ صدقہ قبول ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ ایک تو اہم بات حضرت نے اس بیان میں یہ ارشاد فرمایا، اور دوسری بات حضرت نے اس میں یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ اس امت کے ساتھ میں ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں حضرت نے بات کی، تو فرماتے تھے کہ جب یہ حال اس کے اوپر آئیں گے تو ان حال سے وہی شخص نکل پاوے گا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا سبب بنایا ہوگا۔ سبب کو تو سبھی سبب بنائے ہوئے ہیں،
جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا سبب بنایا ہوگا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنی پرورش کا انتظام کرا رہا ہوگا، وہی ان حالات سے بچ پاوے گا، وہی ان کا مقابلہ کر پاوے گا، ہاں چاہے دجال بھی آ جائے۔ اور یہ تو وہ شخص بچے گا کہ جب اس پر حال آوے تو وہ اسلام سے پھر جاوے اور کہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں یہ دو اہم بات اس بیان میں